بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں اور پیارے دوستوں اور پیارے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس رب نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. اس روح زمین پر اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کی قدر ہے. اور مقصد دنیا بھی یہی ہے کہ دنیا کا نظام اس وقت تک چلے گا جب تک اس زمین پر اللہ 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 کرنے والا موجود رہے گا. اور جب اس دنیا سے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو درم برہم فرما دے گا کہ اب اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے جب کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا کو بنانے کا ارادہ اللہ رب العزت نے حضرات فرشتوں کے درمیان ظاہر کیا، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں انکار کیا. اللہ تیری اطاعت کرنے والے اور تیری فرما برداری کرنے والے ہم کم ہیں، تیرا حکم ہے تیری اطاعت کرنے کا، تو ہم تیری اطاعت میں سراپا اترے ہوئے ہیں. تو نے جس فرشتے کو جس عمل میں لگا دیا وہ فرشتہ اس عمل میں لگا ہوا ہے. تو نے فرشتوں کو تیرے عرش کا طواف کرنے کے لیے لگا دیا، باری تعالیٰ تیرے فرشتے تیرے عرش کا طواف کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک رہے ہیں. یہ انسان تو زمین پہ جائے گا، اس کو بھوک کا تقاضا ہوگا، اس کو دنیا کے کئی تقاضے ہوں گے، ان دوران تقاضوں میں یہ تیری اطاعت چھوڑ دے گا، تیرا ذکر چھوڑ دے گا،
تو نے تو ہم کو ایسا بنا دیا، نہ ہم سوتے ہیں، نہ ہمیں بھوک کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہمیں استنجا کا تقاضا ہوتا ہے، نہ ہمیں اور کوئی دوسری حاجت پیش آتی ہے۔ ہم ہر آن ہر بان تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور تیرے سامنے تُس نے جس کام پہ ہمیں لگا دیا ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے مطیع بندوں کی تعریف بیان فرماتے ہوئے کہا، نہیں، تمہارا کوئی مقصد نہیں، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں بیوی بچوں کا تقاضا، نہ تمہیں اور کسی چیز کا تقاضا۔ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں کہ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کئی اسباب کا تقاضا ہوگا، اور انہیں کئی اسباب کا استعمال کرنا پڑے گا۔ انہیں بھوک بھی محسوس ہوگی، انہیں بیوی کی بس ضرورت پڑے گی، انہیں جو ہے حصول مال کے لیے بھی انہیں جانا پڑے گا۔ دنیا کے سارے جھمیلوں میں پھنسنے کے باوجود بھی وہ مجھے نہیں بھولیں گے، وہ مجھے نہیں بھولیں گے۔ وہ سوئیں گے میرا ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے، وہ چلیں گے میرا ذکر کرتے ہوئے چلیں گے، وہ تجارت میں رہیں گے میرا ذکر کرتے ہوئے تجارت کریں گے، وہ جو بھی عمل کریں گے وہ میرے خوف اور خطر کے ساتھ کریں گے۔ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے چاہ رہا ہوں۔ اے فرشتوں، تمہیں کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے، تمہیں تو ہمیں وہ تقاضے دیے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے وہ سارے تقاضے دینے کے باوجود، ساری چیزوں کا ان کو بوجھ اٹھانے کے باوجود وہ میری اطاعت نہیں بھولیں گے، میری فرما برداری نہیں بھولیں گے، مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور اپنے قرآن میں بیان فرما دیا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ہم نے انسان کو بنایا، انسان دنیا میں آ گیا، اب انسانوں کے لیے ہم نے ایک خوشخبری سنا دی، اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، سنو، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی فرما برداری کی، کل قیامت کے دن پوری انسانیت میں جو سب سے عظیم طبقہ ہے، نبیوں کا، رسولوں کا اور پیغمبروں کا، ان کے ساتھ ان کی صفوں میں ان کو کھڑا کر دوں گا۔ پوری انسانیت میں جو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، صدیقین کا، سچ بولنے والوں کا، تمام نبیوں کی نبوت کو اقرار کرنے والوں کا، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کا، وہ طبقہ کل قیامت کے دن ان کا ایک الگ ہی محلہ ہوگا، ان کی الگ ہی صفیں ہوں گی۔ جو دنیا میں میری اور میرے نبی کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن ان صدیقین کے ساتھ ان کو کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کا ایک اور طبقہ ہے شہداء کا، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے شہر شہر، قریہ قریہ، ملک در ملک، اپنوں سے بیگانوں سے جا کر اللہ کے دین کا اعلان کرتے ہیں، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے پیغام کو سناتے ہیں، پھر ان اللہ کے پیغام کو سنانے میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں انہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، بعض میرے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان تکالیف کے اندر اپنی جان دے دیتے ہیں، وہ شہید کا درجہ پا لیتے ہیں۔ فرمایا کل آخرت میں قیامت کے دن ان شہداء کا بھی ایک طبقہ ہوگا، اور وہ اعلیٰ طبقہ ہوگا، اور وہ ایسا طبقہ ہوگا کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں انہیں ایسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کسی نے اپنے سر کو تن سے جدا کرنا پڑا، کسی نے اپنے ہاتھ کو کٹوانا پڑا۔ اسی لیے علامہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کل آخرت میں قیامت کے دن کوئی اپنا سر کٹا ہوا لائے گا، اللہ کا اعلان ہوگا، اے شہیدوں آ جاؤ، اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کوئی اپنا سر کٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کوئی اپنا ہاتھ کٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کوئی اپنا ناک کٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کوئی اپنا گوشہ کٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوگا، کوئی اپنے بدن کو چھلنی کرا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کوئی اپنے دل کے ٹکڑے کرا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ایک سید الشہداء آئیں گے، ایسے شہید آئیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے لے کر آئیں گے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ ہم نے تو صرف دین کا مذاق اڑایا ہے اور دین کا کھلواڑ کیا ہے کہ مقصد والا دین ہم نے اپنا لیا، اور جو دین ہمارے مقصد کا نہیں ہے، جو ہمارے مقصد کے خلاف اتر رہا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مقصد دین حضرات صحابہ کرام نے بنایا، مقصد دین تابعین نے بنایا، مقصد دین تبع تابعین نے بنایا، مقصد دین اولیاء اللہ نے بنایا۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل آخرت میں قیامت کے دن ان کو ہم شہداء کی صفوں میں کھڑا کریں گے، ان کو ہم شہداء کی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اللہ کی اطاعت کہاں کرنی ہے۔ فقط نماز پڑھ لی اللہ کی اطاعت ہو گئی، روزے رکھ لی اللہ کی اطاعت ہو گئی، مال کی زکات دے دی اللہ کی اطاعت ہو گئی، اللہ نے مال دیا اور حج کر لیا اللہ کی اطاعت ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں اتار لیا، فقط اللہ کی اطاعت ہو گئی؟ نہیں، فرمایا ماں کے پیٹ سے لے کے اور جو ہے مرنے تک، دفن ہونے تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے ہر عمل، کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، یہ تمام کا تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقدس اور پیارا ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کل آخرت میں قیامت کے دن سارے تاجر گناہگار بن کر اٹھائے جائیں گے، لیکن کچھ تاجر ایسے ہوں گے جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے سارے بندے ہوں گے۔ فرمایا وہ ایسے تاجر ہوں گے کہ وہ اپنی تجارت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوں گے، مال کو خریدنے میں اور مال کو بیچنے میں ہیرا پھیری نہیں کرتے ہوں گے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے عمل کر کے دکھایا اس پر۔ آج تجارت سے تو کوئی طبقہ دور نہیں ہے، ہر ایک مرد تجارت سے جڑا ہوا ہے، بغیر تجارت کے تو اس کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ چھوٹے سے لے کر بڑا اور بڑے سے لے کر چھوٹا، یعنی بڑے سے بڑا تاجر اور چھوٹے سے چھوٹا تاجر تجارت کی لائن سے جڑا ہوا ہے۔
لیکن تاجروں سے گفتگو ہوتی ہے، تاجروں سے بات چیت ہوتی ہے، زبان پہ ایک ہی بات آتی ہے کہ بغیر جھوٹ کے تو کام چلتا ہی نہیں، جبکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے زمانے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کپڑوں کے تاجر تھے، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ دین کی ایسی خدمت کر کے گئے کہ دنیا کا اکثر طبقہ 75% طبقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کردہ فقہ پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اگرچہ چاروں امام برحق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ تمام ان چاروں ائمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے مقدس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور امت کے علماء کے اس وقت کے امت کے علماء کے اجماع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسائل کو مرتب کیا۔ لیکن جو مقبولیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کردہ فقہ کو ملی، اتنی مقبولیت کسی فقہ کو نہیں ملی۔ اور آج دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلامی حکومت چل رہی ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے مصر ہو، چاہے شام ہو، چاہے یہاں تک کہ ایران ہو، عراق ہو، اور ہمارا ہندوستان بھی لے لیجیے، ہندوستان میں بھی 75% حکومت چلانے کا جو لا اور طریقہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کا ہے۔ لے لیجیے، آپ اٹھا لیجیے۔ اتنے بڑے عالم اور اتنی بڑی محنت کرنے والے، اتنے بڑے تاجر تھے، دکان میں بہت بڑی آپ کی دکان تھی اور تجارت کرتے تھے کپڑوں کی، لیکن پھر بھی اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ کو داخل نہیں ہونے دیے۔ ایک ریزہ آیا تھا، ریزہ کسے کہتے؟ تھان کو کہتے، کپڑے کا تھان، سائیڈ میں رکھ کر چلے گئے، دکان پر مزدور تھے، واپس آئے، آ کر آپ نے پوچھا وہ ریزہ کہاں گیا، وہ تھان کہاں گیا کپڑے کا؟ کہا کون سا؟ کہ فلاں۔ ہم نے تو اس کو بیچ دیا۔ کہا اللہ کے بندو، اس میں نقص تھا، عیب تھا اس میں، تم نے اس کو اسی رقم میں بیچ دیا جو رقم ہم نے عام طور پہ متعین کر رکھی کہ ہاں۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی ساری رقم کو جو اس دکان سے حاصل ہوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، کہ جس کو بیچا وہ ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس رقم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے۔ ایسے تاجر بھی دنیا میں آئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تجارت چلتی نہیں۔ اگر ہم دیکھیں گھومیں تجارت کی لائن سے، محنت مزدوری کی لائن سے، تو کہیں نہ کہیں لوگ اپنی زندگی میں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کو اپنا رب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے مقدس قرآن نے صاف اعلان کر دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کل آخرت میں قیامت کے دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہائی ہائی کا عالم ہوگا، ہر ایک شخص اپنے گناہوں کے سمندر میں
ڈوبا ہوا ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اپنے اطاعت کرنے والے کو، اپنے محبوب کی اطاعت کرنے والے کو نبیوں کے صفوں میں کھڑا کرے گا، اور جو صدیقین کی صفوں میں کھڑا کرے گا، اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں جن کی جانیں گئی ہیں شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا، اور اللہ نے اعلان کر دیا یہ سب کے سب ان کے لیے بہترین دوست اور بہترین رفیق ہے۔ اس لیے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم ہماری آئندہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع گزاریں گے انشاءاللہ۔